المكتب التعاوني للدعوة والإرشاد وتوعية الجاليات بالأحساء. It's the greatest gift from Allah to be in the last prophet. Summa salatullah wa salamullah ala al-hadi rasulillah. The greatest gift from Allah to be in the last prophet. Summa salatullah wa salamullah ala al-hadi rasulillah. مختصر سیرت نبوی میں ہمارا 7واں سبق ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات رضی اللہ عنہن۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مختلف اوقات میں دینی مصلحتوں کی بنا پر 11 عورتوں سے نکاح کیا۔ ان کے مبارک نام اور مختصر تذکرے اس طرح ہیں۔ پہلی بیوی خدیجہ بنت خویلد رضی اللہ عنہا، یہ قریشی خاتون ہیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پہلی بیوی ہیں۔ ان کے جیتے جی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی اور شادی نہیں کی۔ جب یہ نکاح ہوا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر 25 سال اور خدیجہ رضی اللہ عنہا کی عمر 40 سال تھی۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نکاح میں 25 سال تک زندہ رہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی دوسری بیوی ہیں سودا بنت زمعہ رضی اللہ عنہا۔ ان سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خدیجہ رضی اللہ عنہا کی وفات کے بعد شادی کی۔ نبوت کا 10واں سال اور شوال کا مہینہ تھا۔ یہ بھی قریشی خاتون ہیں۔ ان کی وفات مدینہ میں شوال سن 54 ہجری میں ہوئی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تیسری زوجہ مطہرہ ہیں عائشہ صدیقہ بنت ابی بکر صدیق رضی اللہ عنہما۔ عائشہ رضی اللہ عنہا سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نبوت کے 11ویں برس ماہ شوال میں شادی کی۔ اس وقت ان کی عمر 6 برس تھی۔ پھر شوال سن 1 ہجری میں انہیں رخصت کیا گیا۔ اس وقت ان کی عمر 9 برس تھی اور وہ غیر شادی شدہ تھیں، کنواری تھیں۔ عائشہ رضی اللہ عنہا کے علاوہ کسی اور باکرہ عورت سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے شادی نہیں کی۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سب سے محبوب بیوی تھیں اور امت کی عورتوں میں علی الاطلاق سب سے زیادہ فقیہ اور صاحب علم تھیں۔ عائشہ رضی اللہ عنہا کی وفات مدینہ میں سن 57 ہجری میں ہوئی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی چوتھی زوجہ مطہرہ ہیں حفصہ بنت عمر فاروق رضی اللہ عنہما۔ یہ بھی قریشی خاتون ہیں۔ ان کے شوہر کی وفات کے بعد ان سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سن 3 ہجری میں شادی کی۔ سن 54 ہجری میں مدینہ میں حفصہ رضی اللہ عنہا نے وفات پائی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی 5ویں زوجہ مطہرہ ہیں زینب بنت خزیمہ رضی اللہ عنہا۔ غزوہ احد میں ان کے شوہر کی شہادت کے بعد ان سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سن 4 ہجری میں شادی کی۔ یہ صرف 8 ماہ تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجیت میں رہ کر وفات پا گئیں۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی 6ٹھی زوجہ مطہرہ ہیں ام سلمہ ہند بنت ابی امیہ رضی اللہ عنہا۔ یہ بھی قریشی خاتون ہیں۔ ان کے شوہر ابو سلمہ کی وفات کے بعد شوال سن 4 ہجری میں ان کا نکاح اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ہوا۔ سن 59 ہجری میں وفات پائی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی 7ویں زوجہ مطہرہ ہیں زینب بنت جحش رضی اللہ عنہا۔ ان کی شادی کا واقعہ ذی القعدہ سن 5 ہجری یا اس سے کچھ عرصہ پہلے کا ہے۔ ان کی شادی آسمان پر ہوئی تھی جس پر وہ ہمیشہ فخر کیا کرتی تھیں۔ اس کا ذکر قرآن مجید سورہ احزاب کی آیت نمبر 33 میں موجود ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی 8ویں زوجہ مطہرہ جویریہ بنت حارث رضی اللہ عنہا۔ یہ قبیلہ بنو مستلق کے سردار کی بیٹی تھیں۔ جنگ میں قید ہو کر آئیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے شعبان سن 5 ہجری یا سن 6 ہجری میں ان کو اپنی زوجیت کا شرف بخشا۔ ان کے نکاح سے ان کی قوم کے سینکڑوں لوگوں کو آزادی ملی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی 9ویں زوجہ مطہرہ ام حبیبہ رملہ بنت ابی سفیان رضی اللہ عنہما۔ یہ بھی قریشی خاتون ہیں۔ ان کا شوہر ہجرت حبشہ کے بعد دین اسلام چھوڑ کر ہلاک ہو گیا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سن 7 ہجری میں ان سے نکاح کر لیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی 10ویں زوجہ مطہرہ صفیہ بنت حیی بن اخطب رضی اللہ عنہا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ان کی شادی فتح خیبر سن 7 ہجری کے بعد کا واقعہ ہے۔ سن 50 ہجری میں انہوں نے وفات پائی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی 11ویں زوجہ مطہرہ میمونہ بنت حارث رضی اللہ عنہا۔ ان سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ذی القعدہ سن 7 ہجری میں شادی کی۔ انہوں نے سن 61 ہجری میں وفات پائی۔
میرے بھائیوں، یہ کل 11 بیویاں ہوئیں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے عقد نکاح میں آئیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت و رفاقت میں رہیں۔ ان میں 6 قریشی ہیں اور باقی تمام نسب میں عربی ہیں لیکن قریشی نہیں ہیں۔ ان میں سے 2 بیویاں یعنی خدیجہ رضی اللہ عنہا اور زینب بنت خزیمہ رضی اللہ عنہا کی وفات آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں ہوئی اور 9 بیویاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد زندہ رہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تمام بیویاں رضی اللہ عنہن سارے مسلمانوں کے لیے ماں کا درجہ رکھتی ہیں۔ ہمارا اگلا سبق مختصر سیرت نبوی کا انشاءاللہ ہوگا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی اولاد۔